برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں ایمان یعنی اخلاص سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں گزار گوش کرنا چاہوں گا۔ آپ کے سامنے روایت پڑھی گئی، قبیلہ اسلم کے حضرت فراس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پکار کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے الاخلاص، ایک لفظ فرمایا کہ ایمان کی تعریف ہے اخلاص، یعنی انسان کا وہ دلی جذبہ، اور صرف دلی جذبہ ہی نہیں بلکہ دل کا خالص ترین جذبہ، کیونکہ دل، اس کا کام جذبات ہے، احساسات ہے۔ اب دل میں بے شمار جذبات ہوتے ہیں، جو اخلاص، جو محبت و شفقت اپنی اولاد سے ہوتی ہے اوروں سے ویسی نہیں ہو سکتی، جو محبت اور احترام اپنے ماں باپ کا انسان کرتا ہے ویسی محبت اوروں سے نہیں ہو سکتی، حالانکہ اوروں سے بھی محبت ہوتی ہے، احترام اوروں کا بھی ہوتا ہے، شفقت تو تمام بچوں پر ہوتی ہے، لیکن جذبے کا فرق ہے۔ اب معلوم ہوا کہ جذبات میں فرق ہے، کہیں جذبات بالکل گراوٹ والے، خرابی والے ہو سکتے ہیں، کہیں جذبات ملے جلے ملاوٹ والے جذبات ہو سکتے ہیں، اور کہیں جذبات خالص ہوتے ہیں، اور اس خلوص میں بھی درجات ہیں۔ یہ سب چیزیں دل سے متعلق ہیں۔ اب دل کا خالص ترین جذبہ، اس کا نام ایمان ہے۔ اب وہ خالص ترین جذبہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں رکھا جائے تو اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اگر وہ خالص ترین جذبہ اللہ کے نبیوں رسولوں کے بارے میں رکھا جائے تو اسے عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ اگر وہ خالص جذبہ اللہ کے نوری ملائکہ فرشتوں کے بارے میں رکھا جائے تو اسے ایمان بالملائکہ کہتے ہیں۔ اگر وہ خالص جذبہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں رکھا جائے تو اسے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ خالص جذبہ جو بالکل صاف ہو، ہر گمراہی سے پاک ہو اور بالکل معتدل ہو، وہ آخرت، مرنے کے بعد دنیا اور آخرت کے تقابل میں رکھا جائے تو اسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ یہ تمام جذبات، تمام خلوص کی مختلف شکلیں، ان تمام کا مجموعہ ایمان ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے وہ خالق ہونے کے اعتبار سے ہے، اس لیے اس سے سب سے زیادہ محبت اسی کے ساتھ ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ سب سے زیادہ ایمان والے محبت اگر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دلی دوست بناتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا دلی دوست بنا لیتا، لیکن دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہیں۔ خالص ترین محبت جو پورے دل پر چھائی ہوگی وہ صرف ایک ذات کی ہوگی، وہ ہے اللہ عز و جل کی ذات بابرکات، کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات عالیہ میں، اس کے اختیارات میں، اس کے کمالات میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا شبہ ڈالنا بھی، شبہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ آپ کے سامنے سورہ بینہ کی کچھ آیات تلاوت کی گئی، وہاں ہمیں حکم دیا گیا، تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ ہمیں بھی اور ہم سے پہلے جتنے بھی قومیں گزری سب کو ایک ہی حکم دیا گیا تھا کہ مخلصین، کہ مخلص بن جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں اخلاص پیدا کر دو۔
دیکھیے ایمان میں بھی اخلاص، اب اگر ہم عبادت کی بات کریں تو عبادت میں بھی اخلاص شرط ہے، کیونکہ عبادت میں چاہے وہ عبادت نماز کی صورت میں ہو، روزے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، خیرات، فلاحی کام ایک آدمی کرتا ہے، ایک آدمی سیاسی خدمات سر انجام دیتا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب میڈیکل کا سٹاف وہ لوگوں کی انسانیت کی مدد کرتا ہے، بیماریوں تکالیف سے نکالنے میں کوشش کرتا ہے، ایک جج صاحب، ایک وکیل صاحب، عدلیہ کے لوگ وہ مظلوم کی مدد میں آگے پیش ہیں، ایک عالم دین وہ علم پھیلاتا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتلاتا ہے، ایک تاجر شخص وہ تجارت کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر دوسرے کے فائدوں کے کاموں میں لگا ہوا ہے، ہر شخص، کیونکہ اس کارخانہ قدرت میں رب نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر انسان ہر چیز اپنی جگہ پر اپنا کام کرنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی کا نام عبادت ہے کہ مخلص ہو جاؤ، اخلاص پیدا کر لو دل میں، اسی کا نام عبادت ہے۔ اور عبادت میں وزن بھی اسی سے پیدا ہونا ہے کہ اخلاص کتنا ہے عبادت میں، اور عبادت میں سنت نبوی کی پیروی کتنی زیادہ ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کے عمل کو وزنی کریں گی، اس کے نام اعمال نیکیوں کے پلڑے کو۔ ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں ایک مرتبہ نہیں بارہا دفعہ فرمایا گیا کہ روز قیامت اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اعمال گنے جائیں گے، گننے کا ذکر کہیں نہیں ہے، وزن کا ذکر ہے کہ جتنی زندگی تھی اس زندگی میں جتنے فرائض ہیں ان فرائض کا وزن ہے، نفل کیا پڑھے تو نفل کا وزن ہے، وزن کیا جائے گا نیکیوں کا بھی اور بدی کا بھی۔ اگر نیک اعمال وزنی ہو گئے تو وہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اپنی من پسند زندگی میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ برے اعمال وزنی ہو گئے تو فأمہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نار حامیہ، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، معاذ اللہ۔ تو اگر نیک اعمال ہلکے ہو گئے تو ہمارا بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہو۔ ایک ہی صف میں نمازی اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں لیکن سب کی نماز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مسجد میں آنے والے سب عبادت کی نیت سے آتے ہیں لیکن سب کو ثواب برابر نہیں ملتا، کسی کو زیادہ ثواب ملتا ہے، کسی کو کم ثواب ملتا ہے۔ تو کس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، کس کی عبادت زیادہ اللہ کے ہاں پسند ہے؟ جس کی عبادت میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا۔ وہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ روز قیامت ایک آدمی کے نام اعمال میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ایک رکا، ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا جائے گا یہ تیرا وہ کلمہ اخلاص ہے جو تو نے اخلاص سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک اخلاص سے پڑھا گیا کلمہ بھی اس کے گناہوں کو ہلکا کر دے گا، نیکیوں کو وزنی کر دے گا۔ اخلاص شرط ہے، اور خدا نخواستہ اگر اخلاص نہ ہو تو عرض کیا گزشتہ جمعہ بھی کہ منافقین کلمے بھی پڑھتے تھے، منافقین حضور کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ جو مسلمانوں کے تقاضے ہوتے ہیں اسلام، ظاہری اسلام کے، وہ جہاد اور زکوٰۃ کے علاوہ، جہاد اور زکوٰۃ سے ان کی جان نکلتی تھی، زکوٰۃ دینے سے اور جہاد سے، اس کے علاوہ جو ممکن ہوتا وہ ظاہری اسلام والے کام کرتے تھے، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا کہ دل میں اخلاص نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یراؤن، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، لوگوں کو کہ لوگ ہمیں مسلمان شمار کرتے رہے، ہم مسلمانوں میں شمار ہوتے رہیں۔ اور آج بھی کفریہ طاقتوں کے ایجنٹ یہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل رکھتے ہیں اور ظاہری طور پر اسلام والے کام کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں چلنے دیتے، لیکن اندرون خانہ وہ اپنی سازشیں، اپنی جاسوسیاں، اپنے کام مقاصد پورے کرتے رہتے ہیں۔
تو منافقت تو نام ہی اخلاص سے نکلنے کا ہے، اس لیے ایمان اور منافقت یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا بندہ مومن اچھا بنے گا، اتنا ایمان اچھا ہوگا، جتنا اخلاص کم ہوگا اتنا ہی وہ منافقت کی طرف، دو رخے پن کی طرف چلا جائے گا۔ تو ابلیس کی جو عبادت تھی، اور حدیث کے مطابق اس کی عبادت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی عبادت کرنے کا کہ زمین کا کوئی ایک انچ ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ابلیس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اتنی عبادت کی۔ اور پھر اس کو عروج ملا، اس کو بلند مقام ملا، پہلے آسمان پر پہنچ گیا، وہاں بھی اس نے عبادت کی، خوب عبادت کی، ہر جگہ عبادت کی۔ پھر اور اس کو پروموشن اس کی ہوئی اور گریڈنگ ہوئی، دوسرے آسمان پر پہنچا، وہاں بھی ہر جگہ عبادت کی۔ جیسے ایک آدمی اتنا پکا نمازی ہو کہ مسجد کے ہر جگہ پر اس نے سجدہ کیا ہو، اس لیے کہ وہ نمازی ہے اور ہر جگہ نماز ادا کرتا ہے، اتنی عبادت کہ دوسرا آسمان ہر کونا عبادت سے بھر دیا۔ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمان پر اس نے عبادت کی۔ اتنی زیادہ عبادت کرنے کے باوجود بھی بچے کو معلوم ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ لعنتیں کس پر پڑ رہی ہیں؟ ابلیس ملعون پر پڑ رہی ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کا غضب ابلیس پر، سب سے زیادہ اللہ کا عذاب ابلیس کے لیے۔ دنیا میں جتنے گناہ بھی ہوں گے، گناہ گاروں کی سزا الگ ہے، ان کے گناہوں کی سزا اکٹھی کر کے ابلیس کو الگ ہے۔ اتنا بڑا بدبخت اور محروم صرف اخلاص نہ ہونے کی بنا پر، اس کے دل میں یہ بات تھی کہ مجھے اللہ کے نائب ہونے کا، مجھے یہ عہدہ مل جائے کہ میری دھاک ساری مخلوقات پر بیٹھ جائے کہ میں اللہ کا نائب ہوں، میں خلیفہ ہوں، اور میری آن بان شان بن جائے، میرا مقام بن جائے۔ اس نیت سے وہ عروج چاہتا تھا، لیکن اخلاص نہ ہوا تو ذرا سا امتحان آیا اور وہ لڑک کر گر کے ناکام ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی طرف سے اخلاص کی نعمت ملی، تو ابلیس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ ابلیس نہ معلوم کتنے ہزاروں سال سے عبادت میں لگا تھا، اور آدم علیہ السلام کی تو پیدائش ہی ابھی ہوئی تھی۔ ابلیس کے سامنے ہی کہ وہ مٹی سے پھر روح پھونکی گئی، انسان بنا، تو ابلیس کے سامنے ان کی تخلیق ہوئی، لیکن مقام میں ابلیس گر گیا، حضرت آدم علیہ السلام بڑھ گئے اخلاص کی بنیاد پر۔ تو اخلاص وہ اہم ترین خوبی ہے کہ جس کا ہر عمل میں ہونا بنیادی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے لیے۔ اور اخلاص کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ اب ریاکاری دل کا ایک منفی جذبہ ہے اور انسان کی کمزوری ہے۔ دکھلاوا کمزوری ہے۔ کمزوری کیسے ہے کہ انسان عبادت تو، نماز تو اللہ کے لیے پڑھنے آئے، لیکن دل چاہتا ہے کہ کچھ لوگ بھی نیک سمجھیں۔ عبادت تو اللہ، سجدہ کو تو کرنا ہے اللہ رب العزت کو ہی، حج تو کرنا ہے اسی ذات کے لیے، لیکن کچھ دل میں شیطان ملاوٹ کرے گا، تھوڑی سی بیچ میں گنجائش نکالے گا۔ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ دیں گے تو پھر وہ دھڑام سے لیٹ جائے گا۔ تھوڑا تھوڑا دل میں احساس پیدا ہوگا کہ لوگ بھی کچھ نیک سمجھیں، کوئی تعریف کرے گا تو دل خوش ہونا شروع ہو جائے گا کہ بڑی اچھی تعریف ہو رہی ہے، لوگ حاجی نمازی کہہ رہے ہیں، دیانتدار کہہ رہے ہیں، سخی کہہ رہے ہیں، عالم کہہ رہے ہیں، بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا حافظ ہے، بڑا اچھا انسان ہے، لوگوں کے ہاں شہرت ملنا شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ آہستہ آہستہ انسان کے دل کے اندر دنیا طلبی، شہرت کی طلب، نفع کی طلب، نیک نامی کی طلب، تو یہ احساسات دل میں جب آئیں گے اسی کا نام ریاکاری ہے۔ اور پھر آہستہ 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 انسان اس ریاکاری کی دلدل میں دھنسنا شروع ہوگا اور مکمل دھنس جائے گا، اور پھر وہ کام کرے گا ہی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جہاں دیکھیں گے لوگ، جہاں وہ چیز آن دی ریکارڈ آئے گی، جہاں وہ چیز اس کو کیش کروایا جا سکے گا، جہاں کیمرے کی آنکھ ہوگی تو وہاں وہ کام کرے گا۔
لیکن جہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جہاں اس چیز کا بدلہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہوگا، وہاں وہ اس چیز سے محروم رہے گا، کیونکہ نیت اس کی ریاکاری کی ہو جائے گی۔ تو اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنی بخاری شریف کتاب کے اندر اسی حدیث کو نقل کیا کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اگر ایک انسان نے ہجرت کی، اپنا علاقہ چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کے لیے اللہ اس کے رسول ہی ہیں، ان کی رضا ملے گی۔ اور کسی نے اگر ہجرت کی، نقل مکانی کی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے، تو جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہوگی اس کو وہی نتیجہ ملے گا۔ تو نیتوں کو ٹٹولتے رہنا، اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی نیت سے زیادہ دوسروں کی نیتوں پر فلٹر لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کا مسئلہ ہے کہ دوسرے کی نیت کو جانچنے کے لیے بھی پہلے اپنی نیت کو دیکھنا پڑے گا کہ میں معاشرے کی اور اوروں کی نیت پر جو انگلی اٹھاؤں گا تو میری نیت ایسا کرنے سے کیا ہے۔ اگر کوئی نیت ہے پروپیگنڈا کرنا، نیت ہے دشمنی نکالنا، نیت ہے بدلہ لینا، تو اپنی نیت ہی خراب ہے، تو دوسروں کی نیتیں یہ کیا ٹھیک کرے گا؟ اس کے پاس اس کو حق نہیں پہنچتا، اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ انصاف نہیں کر پائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنی نیتوں پہ نظر رکھنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ کسی سے دوستی ہے تو کیوں ہے، کسی سے ناراضگی ہے تو کیوں ہے، دوستی دشمنی، کسی کو کچھ دیا تو کیوں دیا، کسی کو کچھ نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا۔ یہ اس کو اپنی نیت کا خود جائزہ لینا پڑے گا۔ اور دیکھیے نیت کی کرشمہ سازیاں، یہ بات شاید پہلے بھی بار دفعہ عرض کی جا چکی کہ نیت بڑی زبردست چیز ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہو جاتی ہے، یعنی اس کی نیت اگر وہ خالص ہو جائے تو کیا ہی بات، 5 نہیں 10 انگلیاں گھی میں، مومن ہر حال میں فائدے میں، اگر نیت اس کی نیت درست کرنا آ جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے میری نیت ٹھیک کی تو ہے، کون سے میں نے گناہ کی نیت کی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ نیت کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے، اگر ہم 3 جملے سمجھ لیں۔ پہلا جملہ کہ ہر اچھے کام کے اچھا ہونے کے لیے اچھی نیت کا ہونا شرط ہے۔ مثلا نماز سب سے بہترین عمل اللہ کی عبادات میں، ماں باپ کی خدمت سب سے بہترین عمل بندوں کے کاموں میں، ان دونوں اچھوں کاموں کے اندر نیت اللہ کی رضا کی ہو، نیت ماں باپ سے جائیداد میں زیادہ حصہ لینے کی نہ ہو، نیت ماں باپ ہونے کے ناطے ان کو خوش کر کے اللہ کو راضی کرنے کی خالص نیت ہو، چاہے بدلے میں ماں باپ سے جھڑکے ہی کیوں نہ ملیں، چاہے بدلے میں ماں باپ سے ڈانٹ ہی کیوں نہ پڑے، کوئی بات نہیں، کیونکہ نیت پر اس کا انحصار ہے۔ وہ نیت ماں باپ سے کوئی بدلہ لینے کے لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی اس کا ریوارڈ ملے، مجھے کوئی مالی ذاتی فائدہ ہو، وہ تو انہیں خوش کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو خوش کرنے سے رب راضی ہوگا۔ رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، او کما قال، کہ ماں باپ کی، والد کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، اور والد کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے۔ تو آج ماں باپ کو راضی کرنا شاید معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو خوش کرنے والا حقیقت میں اپنے رب کو خوش کر رہا ہے۔ اور ماں باپ کو ناراض کرنا یہ کوئی ہلکا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ماں باپ کی ناراضی سے پھر رب ناراض ہوگا، اور یہ بات ایسی کہ کوئی اس میں شک نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا تو شک کی تو گنجائش ہی نہ رہی۔ تو ماں باپ کی خدمت کوئی دنیاوی نفع کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اچھا کام ہے، اس کے لیے اخلاص یعنی اچھی نیت کا ہونا شرط ہے۔ لیکن کسی برے کام کے برا ہونے کے لیے بری نیت کا ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ ہر برا کام اگر اچھی نیت سے بھی کیا جائے تو تب بھی برا ہی رہتا ہے۔ ایک شخص چوری کرتا ہے، معاذ اللہ، خدا نخواستہ، اور نیت اس کی اچھی ہے، فرض کر لیں، اگرچہ فرض کرنا بھی مشکل ہے لیکن فرض کرنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ فرض کر لیں ایک آدمی چوری اس نیت سے کرتا ہے کہ میں چوری کا پیسہ جا کے غریبوں میں بانٹوں گا، فلاں جگہ غریب رہتے ہیں، ان غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اب غریبوں پہ خرچ کرنا بلا شبہ یہ بہت اچھی نیت ہے،
لیکن اس اچھی نیت سے وہ ناجائز کام وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اگر اس اصول کو کوئی کہے کہ نہیں برا کام تو اچھی نیت سے تو کیا، نیت تو اچھی تھی نا، میری نیت تو ٹھیک تھی چاہے کام غلط ہے، تو پھر تو دنیا کے سارے برے کام ٹھیک ہو جائیں گے، پھر غلط اور صحیح کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ پھر ہر برا کرنے والا کہے گا میری نیت میں یہ اچھائی تھی، وہ اپنی نیت میں خود ہی اچھائی نکال لے گا اور سارے برے کاموں کو وہ سند جواز فراہم کر دے گا۔ تو کوئی برا کام اچھی نیت سے بھی اچھا نہیں بنتا، برا کام برا ہی رہتا ہے۔ اور تیسرا کام جو کہ مباح کام ہے، ایک جائز کام ہے۔ اب اس جائز کام کے اندر بھی اگر اچھی نیت ہو جائے، ایک آدمی نے اپنے گھر بنایا، گھر کے اندر اس نے کھڑکی بنوائی، نیت تھی کہ روشنی آئے، تو یہ جائز نیت ہے۔ اس کو ہلکی پھلکی پیاس لگی، اس نے پانی پی لیا، یہ جائز عمل ہے۔ کچھ بھوک محسوس ہوئی، کھانا کھا لیا، یہ ایک جائز نیت ہے، ایک جائز عمل ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ نیت کر لے کہ بھئی مجھ پر میرے اپنے بھی حقوق ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے اپنے بارے میں بھی جواب دینا ہے، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھوں کیونکہ میرا بدن اللہ کی امانت ہے، تو اپنے بدن کا خیال رکھنا اپنے حقوق پورے کرنے کی نیت سے، تو یہ بھی اچھی نیت ہو گئی۔ میں ٹھیک رہوں گا تو اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھوں گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، معاشرے کے غریب محتاجوں کی خدمت کروں گا۔ ایک طالب علم پڑھ رہا ہے اور مقابلے کے افسری کے امتحان دیتا ہے، CSE کے امتحانات، اس میں نیت اگر ہے صرف پیسہ کمانا کہ خاندان کا نام روشن ہوگا کہ ہمارا بیٹا بھی افسر بن گیا، تو یہ کوئی نیت نہ ہوئی، بڑی چھوٹی نیت ہے۔ لیکن اگر اس پڑھنے والے طالب علم کی نیت میں یہ ہو کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اچھی پوسٹ پر پہنچ کر اپنے ملک کی خدمت کروں گا، اپنے قوم کی خدمت کروں گا، انصاف کے لیے محنت کروں گا، حق کو پھیلاؤں گا، تو اس کی یہ ساری نیتیں اس جائز کام کو صرف جائز نہیں رہنے دیں گی بلکہ اس کو عبادت اور ثواب کا درجہ عطا کر دیں گی۔ سب سے آسان ترین مثال اگرچہ کسی باوقار محفل میں دینا اتنا مناسب نہیں، لیکن سمجھنے میں بڑی زبردست مسئلہ سمجھا دیتی ہے۔ ایک انسان نے بیت الخلاء جانا ہے، واش روم یوز کرنا ہے، ایک بشری تقاضا ہے، ایک بشری مجبوری ہے، دنیا میں انسان کی مجبوری ہے، دنیا میں یہ ہر انسان کے ساتھ مجبوری لگی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، لیکن یہ بشری تقاضا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ اس نے اس تقاضے کو مکمل بھی خود ہی کرنا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا دنیا کا امیر ترین بھی ہو، کوئی ملازم اس کام کے لیے نہیں رکھ سکتا، وہ اس نے خود ہی، اللہ نے انسان کو کسی نہ کسی درجے میں اس کی اوقات تو دکھائی ہے کہ بندے تیری یہ حیثیت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، ایک بزرگ سے واقعہ سنا کہ ایک شخص سے ایک بڑا امیر کبیر انسان، کوئی بہت بڑا دنیاوی اعتبار سے، غریب مسکین فقیر سے راستے میں چلتے ہوئے اس کا کندھا ٹکرا گیا، تو اس نے غصے میں کہا کہ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، دیکھ کر نہیں چلتے؟ اس غریب کو ڈانٹنا شروع کیا۔ اس اللہ والے نے، اس قلندر آدمی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں تم کون ہو، تمہارا ماضی بھی مجھے پتہ ہے، تمہارا حال بھی مجھے پتہ ہے اور تمہارا مستقبل بھی مجھے پتہ ہے۔ تمہارا ماضی یہ تھا کہ تم پانی کے ایک ناپاک بوند تھے اور رحم مادر میں غلاظت سے اللہ نے تمہیں غذا دے کے بہترین انسان بنایا، یہ تمہارا ماضی تھا۔ اور حال یہ ہے کہ تمہارے بدن میں جہاں بھی کوئی سوراخ ہوگا وہاں سے گندگی ہی خارج ہوگی، اندر گندگی بھری ہوئی ہے، یہ تمہارا حال ہے۔ اور مستقبل کیا ہوگا؟ یہ تمہارا خوبصورت جسم جس کو تم نے مہنگے لباس اور عطریات اور خوشبوؤں کے اندر سمیٹا ہوا ہے، یہ قبر میں اتر کر کیڑوں کی غذا بننے والا ہوگا۔ تم مر گئے تو کوئی تمہیں 2 دن گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میت خراب نہ ہو جائے، میت پھول نہ جائے، میت خراب نہ ہو۔ اس ڈر سے لوگ کہیں گے جتنا جلدی ہو سکے اس کے اللہ کے سپرد کر کے آ جاؤ۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان جو بیت الخلاء استعمال کرتا ہے، بشری تقاضا قضاء حاجت کرتا ہے، یہ اللہ نے انسان کے تکبر کے علاج کے لیے انسان کو اس پر دنیا میں مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ انسان
جو خود اپنے ہاتھ سے اپنی غلاظت دھوتا ہے، اس انسان کو تکبر کہاں زیب دیتا ہے؟ کیا اس انسان کو تکبر کرنا چاہیے اپنے مال پر، عہدے پر، علم پر، اپنی نیکی پر؟ اس کو تو بڑائی زیب نہیں دیتی، انسان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ لیکن انسان اگر یہ عمل بھی جو ایک بشری تقاضا ہے، ایک زندگی کی انتہائی حقیر ادنا سی ایک مجبوری ہے جو دنیا میں ہے، انشاءاللہ جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک اس تکلیف دہ چیز سے بھی انسان کو نجات عطا فرمائے گا۔ وہاں تو روایات میں آتا ہے کہ وہاں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہوگی، انسان جتنا مرضی کھائے گا پیے گا، ہلکی سی ڈکار آئے گی، ڈکار بھی دنیا کی طرح نہیں کہ ڈکار جس سے اوروں کو نفرت ہو، گھن آئے۔ وہاں ڈکار جنت میں کیسی کہ خوب کھایا پیا ہے، جتنا مرضی کھائے گا، کوئی بدہضمی نہیں، کوئی پیٹ خراب نہیں، کوئی سر میں درد نہیں۔ ہلکی سی ڈکار کے منہ سے خوشبو نکلے گی، وہ خوشبو بھری مشک و عنبر کی خوشبو کی ڈکار آئے گی، جو کھایا سب کچھ ہضم ہو گیا، کوئی تکلیف دہ چیز نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، کوئی گندگی نہیں۔ تو جنت میں انشاءاللہ جو یہاں صبر کرے گا تو وہاں اللہ اس کو اس کا اجر بھی دے گا۔ تو یہ عمل بھی اگر سنت نبوی کی نیت سے ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ تھی کہ اللہ کے نبی پردے میں قضائے حاجت کرتے تھے، اور جب سطر کھلا ہوتا تھا کسی سے بات نہیں فرماتے تھے، اور روایت کا مفہوم ہے کہ جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے اپنا سطر نہیں کھولتے تھے، اور پھر اپنے بدن کو اور اپنے لباس کو ناپاکی سے مکمل محفوظ فرماتے تھے، اور خوب اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے تھے، اور قضاء حاجت سے پہلے بھی، بیت الخلاء جانے سے پہلے بھی دعا پڑھتے اور باہر نکل کے دعا پڑھتے۔ تو یہ ایک تفصیلی سنت عمل ہے قضاء حاجت کرنے کا۔ اگر اس نیت سے سنت کے مطابق کیا جائے کہ اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے، تو یقین کریں زندگی کا یہ رذیل ترین تکلیف دہ عمل بھی انسان کے لیے عبادت اور ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب یہ عمل بھی اگر ہمارا ثواب بن جائے، اس لیے کہ ہمیں ایک ایک عمل پہ سنت یاد آ رہی ہے اور سنت کی نیت سے ہم کر رہے ہیں، حالانکہ کرنا ایک انسانی تقاضا ہے، تو اگر یہ عمل بھی ثواب بن جائے، عبادت بن جائے، نیکی بڑھنے کا ذریعہ بن جائے، تو پھر زندگی میں جتنے باقی اعمال ہیں تو کوئی عمل ایسا نہیں جو اس سے زیادہ تکلیف دہ یا گرا ہوا ہو۔ پھر ہر عمل ہمارا عبادت ہے، ہر عمل عبادت ہے۔ ایک آدمی تجارت کرے، خوب پیسہ کمائے، مسلمان ہے، نیت اللہ کی رضا، کہ جو رقم جمع ہوگی اس پہ زکوٰۃ جو واجب فرض ہوگی وہ بھی دوں گا، غریبوں کی مدد بھی کروں گا، کسی سے مانگنی نہ پڑے، قرض نہ لینا پڑے، تو جائز حلال ہے، اس کا یہ پیسہ کمانا عبادت ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، سونے کی نیت، رات کو جلدی سویا کہ میں صبح نماز پڑھوں، اب آرام بدن کو تو خود بخود مل گیا، لیکن اس کا سونا بھی واقعی سونا بن گیا، اس کا سونا بھی عبادت بن گیا، اس لیے کہ نیت اچھی تھی۔ تو اچھے کام اچھی نیت سے کیے جائیں تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور برے کاموں کو تو اچھی نیت سے بھی کرنے کا آپشن یا ہمارے پاس موقع نہیں رہے۔ وہ کام جو جائز ہیں، مباح ہیں، تو ان کاموں میں بھی اگر اچھی نیت کر لی جائے، ثواب کی نیت، سنت کی نیت کر لی جائے، تو انشاءاللہ وہ جائز کام بھی ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے۔ یہ ہے ایک آسان ترین نسخہ آج کے اس دور میں نیک بننے کا۔ دیندار مسلمان کون ہوتا ہے؟ اس کے سر پہ اس کو سرخاب کے پر نہیں ہوتے۔ دیندار وہ ہوتا ہے جو بس اپنی نیت کی اصلاح کر لے اور اس تفصیل کے ساتھ اپنے عمل کو سنت کے مطابق ڈھال لے، تو یہ ہے بہترین نیک اور مسلمان، اللہ کا محبوب بندہ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنتوں سے پہلے ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجئے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حالات و واقعات ہمارے وطن عزیز کے گزشتہ دنوں میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، پشاور کے اندر 100 سے زیادہ نمازی مسلمان شہید ہوئے، اور دیگر حالات، ملکی حالات بھی۔ ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دین کے مطابق بنانے کی کوشش فرمائیں، اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کی کثرت کی جائے، اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے، استغفر اللہ
اس کی کثرت کی جائے تاکہ پروردگار عالم کی رحمت ہمارے شامل حال ہو اور ہم ہر آزمائش سے نکل سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔